الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو ٹپکتے ہیں، اگرچہ وہ مکھی کی سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر بہہ جاتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العزت ایسے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں کہ جس کے اوپر خشیت الہی کی وجہ سے کوئی آنسو بہا ہو۔ انسان کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اوپر شرف بخشا ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ دو وجہ سے، ظاہری اور باطنی طور پر بھی اشرف المخلوقات، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ انسان کی جو ظاہری شکل و صورت اللہ رب العزت نے بنائی، وہ بھی تمام مخلوقات میں سے ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا، ظاہری شکل و صورت اور بناوٹ کے اعتبار سے بھی، اور باطنی طور پر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ ہم نے تمہیں شکم مادر سے باہر نکالا، وجعل لکم السمع، تمہیں قوت سماعت عطا فرمائی، والابصار، قوت بصارت عطا فرمائی، والافئدہ، اور تمہیں افئدہ کی دولت سے نوازا۔ افئدہ کی تشریح میں قاسم فیوزات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، انسان کے اندر ایک پنپنگ مشین ہے دل، اس دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جو در حقیقت رب العالمین کا گھر ہے۔ اس لطیفہ ربانی کو قرآن کریم نے افئدہ کہا ہے، جو خشیت الہی کا مرکز ہے۔ اگر اس افئدہ کا خیال نہ رکھا جائے تو اس میں اللہ کی عظمت کا ادراک نہیں ہو سکتا،
اس میں خشیت الہی نہیں آ سکتی، اور تمام علوم کا مرکز بھی وہی ہے۔ اگر دل میں عظمت الہی کا ادراک ہو اور خوف خدا موجود ہو، خشیت الہی اس دل میں گھر کر چکی ہو، تو اس صورت میں انسان اپنی حقیقی عظمتوں اور رفعتوں پر پہنچتا ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس دل میں خشیت الہی ہو، خوف خدا ہو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور وہ پیش ہونے سے ڈرتا رہے، خود اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہے، تو فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اللہ کے حضور پیشی سے ڈرنا اس کو نفسانی خواہشات سے روک دے گا، اور پھر فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ شخص جنت کا حقدار ہوگا، آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹے گا۔ اسی مضمون کو اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا گیا کہ کوئی بندہ مومن کسی موقع کے اوپر خوف الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور ڈر کا مطلب حضرت جی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے اندر جو بال آنا، تعلق کے ٹوٹنے کا جو ڈر ہے، اس ڈر سے مراد وہ ہوتا ہے۔ فرمایا کسی بھی موقع کے اوپر خشیت الہی کی وجہ سے وہ شخص اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رویا، اور اس خوف الہی کی وجہ سے کوئی آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے اس کے چہرے پر بہہ گیا، تو ان آنسوں کی اتنی عظمت ہے کہ جس چہرے کے اوپر وہ آنسو بہا ہو، اللہ رب العزت اس چہرے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ خشیت الہی اور خوف الہی اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو عظمتوں اور رفعتوں سے نواز دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی جنگل میں سے گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا کہ کچھ تمہیں کھانے کی چیز عطا کروں، یا تو پیاسا ہوگا پانی دوں۔ اس نے کہا حضور میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ بکریاں چرا رہا ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر ان کے تقوی اور خوف الہی کو آزمانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا اچھا اس طرح کرو، یہ جو تمہارے پاس بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے کوئی بکری مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں
میرے پاس جو کھانے کا سامان ہے وہ بھی دوں گا اور بکریوں کی قیمت بھی دوں گا۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں ان کے مالک کی اجازت کے بغیر کس طرح بیچوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مالک تو ادھر موجود نہیں ہے، اس کو کیا معلوم، بیچ دو، اتنی بکریاں ہیں ان میں سے ایک دو بیچ دو، تو اس کو تو اس کا علم نہیں ہوگا۔ تو وہ چرواہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیٹھ کر کے کہتے ہیں آئین اللہ، اگر وہ بکریوں کا مالک نہیں ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ موجود نہیں ہے تو اللہ تو موجود ہے، میں کس طریقے سے بکریاں بیچوں اللہ کی حضور ہوتے ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عش کر اٹھے، اس کے اس خوف الہی اور خشیت الہی کے اوپر کہ جنگل اور بیابان کے اندر ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، روزے سے ہے، پھر خوف الہی کا، عظمت الہی کا ادراک اتنا ہے کہ وہ دنیا کی قیمتوں کے بدلے اللہ کا خوف بیچنا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ بندہ مومن کے اندر جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ عظمت الہی کا ادراک اور خوف خدا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ساتھ ہی پوچھتے کہ حضور آپ اتنا جہنم کی سختیوں سے، قیامت کے ہولناکیوں پر اتنا آپ آنسو نہیں بہاتے جتنا آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں۔ فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب و کامران ہو جائے تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں میں خشیت الہی اور خوف الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔